السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ادارے کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس ادارے کے ساتھ مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ فلیگ کیریئر، نیشنل فلیگ کیریئر سالہ سال سے دعوے کے ساتھ ہم کرتے رہے، ہمارا فخر تھا، ہمارا فلیگ کیریئر تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ دنیا بھر کے فضاؤں میں پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنے والا ایک کارپوریشن یا کمپنی آج اپنوں کے، ہم دشمنوں کی بات نہیں کریں گے، اپنوں سے برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، اور سب سے بڑھ کے دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتظامی طور پہ جو بد نظمی ہے، اوور امپلائمنٹ ہے، یہ وجوہات ہیں کہ پی آئی اے ایک منافع بخش ادارے کی جو حیثیت ہے وہ کھو چکی ہے۔ اس لیے اب پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے، اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ میں اس کی زیادہ فائنانس، ٹیکنیکل، انجینئرنگ کے جو پیچیدگیاں ہیں ان کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس چھوٹے سے ویڈیو میں اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی سوالات کو اٹھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پاکستان کے عوام پہ، ویورز پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا اس کو بیچنے کا کوئی جواز ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پاکستان کے اس قومی ایئر لائن کی جو سربراہی ہے وہ کس کے پاس رہی ہے؟ مسلسل سربراہ جو ہے وہ آتے رہے ہیں، اور آج تک اگر کوئی بد نظمی ہوئی ہے، بد انتظامی ہوئی ہے، تو ان میں سے کتنوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ کتنے ایسے چیئرمین ہیں، کتنے ایسے مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں جن پہ کوئی مقدمہ قائم ہوا ہو، کوئی جو ہے وہ انکوائری ہوئی ہو، اور اس انکوائری کو اگر ہوئی ہے تو کوئی عوام کے سامنے اس انکوائری کو لایا گیا ہو۔ دوسری بات، اس قومی ایئر لائن کے پاس 8 سے 20 سال پہلے 54 جہاز تھے، گھٹتے گھٹتے 24 ہوئے، اور 24 سے آج پوری پی آئی اے 16 جہازوں پہ اپنے جو آپریشنس ہیں اس کو کر رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ جہاز محنت کشوں نے، ملازمین نے گراؤنڈ کیے ہیں، اس میں عام پی آئی اے کے محنت کش کا، پی آئی اے کے پائلٹ کا، پی آئی اے کے انجینئر کا، پی آئی اے کے ٹیکنیشین کا کتنا کردار ہے؟ کیا وہ جہاز انہوں نے گراؤنڈ کیے ہیں؟ یقیناً پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی ٹاپ مینجمنٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، مبینہ طور پہ کرپشن کی وجہ سے یہ گراؤنڈ ہوئے ہیں۔
تیسری بات، اوپن اسکائی پالیسی. یہ پالیسی سنگاپور، یو اے ای اور ہانگ کانگ کے ایئر لائنس کو ماڈل سمجھتے ہوئے یہ پالیسی اپنائی گئی. سوال یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ وہ تو سٹی اسٹیٹس ہیں، دبئی ایک چھوٹا شہر ہے، ہانگ کانگ ایک شہر ہے، اور سنگاپور ایک شہر ہے. وہ شہر والی ریاستیں ہیں، ان کے پاس وسیع رقبہ موجود نہیں ہے. اس شہر کے ارد گرد ہی ان کی ساری معاشی سرگرمیاں ہیں اور انٹرنیشنل ٹورسٹ پلیسز ہیں، اور دنیا بھر کے جو جہاز وہاں اوپن اسکائی پالیسی کے تحت لینڈ کرتے تھے تو وہاں سے ان کے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پاکستان ایک سٹی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ لاکھوں مربع کلومیٹر کا ایک ملک ہے، اور اس ملک کے اندر اوپن اسکائی پالیسی اس لیے غیر ضروری تھی کہ جتنے بھی اختیارات ہوتے پی آئی اے کو، تو یقینی طور پہ ایک آپشن لیس ٹریولنگ ہوتا. کس کا؟ مسافروں کا، اوورسیز کا، اور جو لوگ ہیں دنیا بھر سے آتے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا، وہ چوائس لیس ہوتے. اور اس چوائس جو لیس جو صورتحال ہوتی اس کے اندر سوائے پی آئی اے کے اور کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتا. اور پی آئی اے کے حوالے سے مختلف سرکاروں کا کہ یہ پالیسی رہی ہے. اوپن اسکائی پالیسی نہیں تھی، اور جب اوپن اسکائی پالیسی نہیں تھی تو پی آئی اے بہت ترقی میں تھی، بہت خوشحالی میں تھی، بہت ریونیو جنریٹ کرتی تھی. پاکستان کے ایکسچیکر میں وہ اپنا حصہ ڈالتی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام بھی محنت کشوں نے، انجینئروں نے، پائلٹس نے اور نہیں کیا. پھر کریڈیبلٹی کس نے ڈیمیج کیا؟ پی آئی اے کا. اگر آپ ایک وزیر ہوتے ہوئے، یہ عمران خان کی حکومت میں جو محمد سرور خان تھے ہوا بازی کے وزیر، اس نے پبلک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب اتنے 100 جو پائلٹ ہیں ان کے لائسنس جو ہے وہ جعلی ہیں، اڑان کے لائسنس جعلی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انٹرنیشنل جو لیول پہ پی آئی اے کی جو سیفٹی جو ہے، ایئر سیفٹی کے اوپر تحفظات پیدا ہوئے اور سوالات اٹھے، اور جس سے پی آئی اے میں سفر کرنے سے لوگ گھبرانے لگے. نہ صرف یہ ہوا، انٹرنیشنل روٹس پہ پابندیاں لگی پاکستان انٹرنیشنل کی فلائٹس پر. اور جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ منسٹر صاحب بونگیاں مار رہا تھا. وہ بونگیاں نہیں مار رہا تھا، وہ کسی نہ کسی کی خدمت کر رہا تھا. کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ جو وہاں پہ پائلٹ کے ساتھ کو پائلٹ ہے اس کو اپنی زندگی عزیز نہیں، یا اگر کو پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے تو جو اصلی والا جو لائسنس ہولڈر ہے اس کو اپنی زندگی عزیز نہیں. وہاں پہ بیٹھا ہوا انجینئر جو ہے، جو بہت ساری چیزوں کو، جہازوں کی جو انجینئرنگ، ڈیزائن، ٹیکنیکل جو اچھائیاں برائیاں اس کو جانتے ہیں، ان کو کوئی زندگی عزیز نہیں. وہ بھی تو فلائی کر رہے ہوتے ہیں نا.
اور کرو جو ہے اس کو اپنی زندگی کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ان سارے اسپیکٹس کو نظر انداز کر دیا گیا اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تاکہ پی آئی اے کو برباد کیا جائے. اور پھر انٹرنیشنل رولز کو جو بیچا گیا وہ کس نے بیچا؟ مزدوروں نے بیچا، انجینئرس نے بیچا، فلائٹ کے جو کرو ہے اس نے بیچا. کس نے بیچا؟ تو ان تمام چیزوں کی ذمہ داران کا تعین کیے بغیر اور ان کو پراسیکیوٹ کیے بغیر اگر یہ پی آئی اے کے مستقبل بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو انصاف پر مبنی نہیں ہوگا، وہ عوام کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی، محنت کشوں کے خلاف سازش ہوگی. تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور بیچنا ہے تو گورنر ہاؤسز کو 4-5 کمروں پر مشتمل حصے کو گورنرز کے حوالے کیا جائے اور باقی زمینیں جو ایک کئی ایکڑوں پہ مشتمل ہے قیمتی لینڈ اس کو بیچا جائے. بیچنا ہے تو گولف کلبس کو بیچا جائے.